بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سورہ یاسین شریف کی وہی آیت شریفہ جو پچھلے 2 ہفتے سے آپ کو آپ کا خادم پڑھ کر سنا رہا ہے، جس میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ دن ہوگا، یعنی قیامت کے دن کا تذکرہ ہے کہ وہ دن ہوگا ہم دیں گے، ان کے منہوں کو مہر کر دیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے بما كانوا یکسبون، ان اعمال کی جو وہ کر کے آئے ہیں۔ قرآن پاک نے حشر و نشر کا، قیامت کا، میزان کا، جنت اور جہنم میں داخلے کا، صراط کا، اعراف کا، ان سارے مناظر کا تذکرہ اس طرح کیا ہے کہ اگر کوئی ایماندار، کوئی ایمان والا شخص اس کو ایمانی جذبات کے ساتھ پڑھے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ آج کی تاریخ میں ہم کو ہماری زبان کے بارے میں کوئی فکر ہے کیا؟ ہم جتنے بے دردی سے اپنی زبان کا استعمال کر رہے ہیں، پچھلے 2 ہفتے سے یہی عنوان تھا، اور انشاءاللہ آج اس عنوان کو اللہ کی توفیق سے مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم جس بے دردی سے اپنی زبان کا استعمال کرتے ہیں، کبھی ہمیں اس بات کا خیال بھی ہوتا ہے کہ ہماری زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ ہمارے نامہ اعمال میں منضبط کیا جا رہا ہے، ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہنے والے کا کوئی لفظ نہیں ہوتا جس کو محفوظ کرنے کے لیے اس کے پاس نگہبان موجود نہ ہو۔ کبھی اس کو سوچا ہے؟ اسی لیے آپ کے خادم نے عرض کیا تھا، پچھلے 2 ہفتوں میں بھی یہ بات میں نے جتنی میری چھوٹی سی معلومات اس کی روشنی میں عرض کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم اپنی زبان کو اپنی آخرت کو خراب کرنے کے لیے بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ انسان کے جسم میں اللہ جو اس میں موجود ہو، ان الفاظ کو اگر اس کی عدم موجودگی میں اس کے پیچھے ان الفاظ کو ادا کیا جائے کسی کے سامنے، تو یہ غیبت کہلاتا ہے۔ سے مبارکہ کی روشنی میں یہ غیبت کا گناہ اپنی والدہ کے ساتھ زنا کرنے سے زیادہ بدتر ہے۔ سنا آپ نے؟ میں کیا ان احادیث کو اکٹھا کر کے آپ کو سناؤں، اور اس گناہ میں پورا معاشرہ بلا تکلف اپنے آپ کو اس میں شامل کی، اس کو غیرت بھی نہیں، اس کو شرم بھی نہیں کہ میں عمل کے کس درجے میں ہوں۔ میرے بھائیوں، کے وجود پر یہاں تک کہ اس کے ماحول کو متاثر کرتی ہے۔ آپ دیکھیں، کہیں ذکر اللہ ہو رہا ہے، کہیں قرآن پاک کا درس ہو رہا ہے، کہیں کوئی اللہ کے بندے کا بیان ہو رہا ہے، کہیں فضائل کی تعلیم ہو رہی ہے، حدیث مبارکہ پڑھی جا رہی ہے۔ ان سارے مقامات پر آپ دیکھیے کہ لوگوں کے قلوب کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور وہ اثر ہوتا ہے اس نورانیت کا جو ذکر اللہ کی برکت سے ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح نیکیاں اور نیک اعمال اپنے اندر نورانیت اور برکتیں رکھتے ہیں، اسی طرح اللہ کی نافرمانیاں اپنے ساتھ لعنتیں اور بے برکتیاں رکھتی ہیں۔ تو ہم اپنے گھر کو، اپنی مجلسوں کو، اپنی نشستوں کو ذرا قرآن شریف کی اس آیت شریفہ کو دیکھیے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم
इल्ला मन अमर बिसदक़तिन औ मारूफिन औ इस्लाहिम बैनन्नास। मैं इनकी नशिस्तों से मुराद पूरी अल्लाह की ज़मीन पर जहाँ जो कोई मजलिस और कोई नशिस्त होती है, सब की सब, ला खैर फी कसीरिम मिन नजवाहुम, इनकी मजलिसों में अक्सर मजलिसें ऐसी हैं जिसमें कोई खैर और कोई भलाई नहीं होती। ये रब्बे कायनात ने फरमाया है, रब्बुल अर्शिल अज़ीम ने फरमाया है, आलिमुल गैब व शहादा ने फरमाया है, ला खैर फी कसीर, ला खैर नहीं होती कोई भलाई फी कसीर मिन नजवाहुम, इनकी अक्सर नशिस्तों में, इनके अक्सर मशवरों में कोई खैर और कोई भलाई नहीं होती। इल्ला मन अमर बिसदक़ा, हाँ मगर कोई ऐसी मजलिस हो जहाँ सदक़े का हुक्म किया जाए। इल्ला मन अमर बिसदक़ा औ मारूफिन, या किसी भलाई का बात की जाए, औ इस्लाहिम बैनन्नास, या लोगों में कोई खराबी पैदा हो गई है और उसको दूर करने की बात की जाए। मतलब तीन उन्वानात रब्बे कायनात ने अता फरमाए, तीन उन्वानात, या तो सदक़े का हुक्म किया जाए, या तो किसी मारूफ और भलाई का हुक्म किया जाए, या किसी बुराई को दूर करने का काम किया जाए। अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर और सदका। फरमाया इन तीन उन्वानात के अलावा जितनी मजलिसें और नशिस्तें इस ज़मीन पर होती हैं उसमें कोई खैर और भलाई नहीं होती। अब इस कैटेगरी में हम अपनी नशिस्तों को देखें, हमारी मुलाकातें, हमारे दोस्त अहबाब, हमारे घर, हमारे बीवी बच्चे, इन सारी मजलिसों पर एक निगाह डालें और देखें कि इन तीनों में से सदका, अम्र बिल मारूफ या नहीं अनिल मुनकर, किसी फसाद, किसी खराबी को दूर करने वाली बात, क्या हमारी मजलिसों में ये होता है? और फरमाया वमन यफ़अल ज़ालिका इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह फसौफ़ नुअतीहि अजरन अज़ीमा, और जो कोई ऐसी मजलिसों का इनेकाद करेगा वो भी अल्लाह को राज़ी करने के लिए से, वो भी अल्लाह को राज़ी करने की नियत से किसी मजलिस का इनेकाद, इन्नमल आमालु बिन्नियात की ज़ेल में ही आता है। इस मजलिस को मुनक़िद करने वाले का इरादा और नियत क्या है, उसी एतबार से उसका अजर और उसका सवाब या उस पर अल्लाह का अज़ाब, इसका फ़ैसला होता है। तो फरमाया वमन, कि जो कोई अल्लाह को राज़ी करने के लिए ऐसी मजलिसों का इनेकाद करेगा, फसौफ़ नुअतीहि अजरन अज़ीमा, हम अनक़रीब उसे अजर अज़ीम से नवाज़ेंगे। तो मेरे भाइयों, अब इस बात को बहुत ज़्यादा तशरीह न करते हुए, वो ये कि अल्लाह के लिए अपनी ज़बान के इस्तेमाल पर काबू पाने की कोशिश कीजिए, वरना ये ज़बान का चलाना आज की तारीख़ में, मैं हूँ मेरी ज़बान है और मैं ज़बान का बेताज बादशाह हूँ, जैसी चाहूँ वैसे इस्तेमाल करूँ, चाहूँ तो किसी के दिलों को टुकड़े टुकड़े करके उसके जज्बात का जनाजा निकाल दूँ, चाहूँ तो किसी अजीज़, किसी इज़्ज़तदार आदमी की इज़्ज़त को मैं उछाल के उसको ज़लील करके रख दूँ, चाहूँ तो किसी शरीफ आदमी की शराफत का जनाजा निकाल दूँ। आज बज़ाहिर मुझको मेरी ज़बान पर यह काबू हासिल है, लेकिन एक दिन आएगा जिस दिन मेरी ज़बान पर सिर लगा ली जाएगी और उस वक्त मेरे हाथ और मेरे पाँव गवाही देंगे मेरे उन आमाल की जो मैं करके गया हूँ। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, ये सारी इंसानियत के साथ होने वाला है, सारी इंसानियत के साथ होने वाला है। बस हर आदमी अपने आप पर इसका कयास करे कि जिस दिन मेरी ज़बान के बोलने की ताकत को छीना जाएगा और मेरे हाथ और पाँव को मुझ पर गवाह बनाया जाएगा, ये मेरे हाथ और पाँव मुझ पर क्या गवाही देने वाली हैं, ये झूठ नहीं बोलेंगे। एक बड़ा मज़मून है कुरान शरीफ में, लेकिन वो मज़मून अभी आए तो लंबी बात हो जाएगी, इंशाअल्लाह और किसी मौके पर अर्ज़ करेंगे।
ہاتھ پاؤں کی جب گواہی ہوگی تو انسان کیا کہے گا، اور اس انسان کے جواب میں اس کے ہاتھ پیر اس کو کیا جواب دیں گے؟ میرا ہاتھ میرا پیر یہ مجھے کیا جواب دے گا؟ قرآن پاک نے اس کو باقاعدہ تفصیل کے ساتھ اس کو تذکرہ فرمایا۔ اب ہم نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ اپنی زبان کو ان ساری خرافات سے، اپنی زبان کو ہماری آخرت کو انگار لگا دینے والے، آخرت کو برباد کر دینے والے اعمال سے بچانے کا اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ ہے اپنے زبان کو اللہ کے ذکر کا عادی بنانے کی کوشش۔ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کا عادی بنانے کی کوشش۔ ذکر کس کو کہتے ہیں؟ ذکر کا ترجمہ یاد۔ ذکر کا ترجمہ کس کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ فلاں صاحب۔ تو ذکر کا تو مطلب ہوتا ہے یاد کرنا۔ ذکر کا ایک معنی ہوتا ہے نصیحت، جیسے قرآن شریف میں فرمایا نا، صاد والقرآن ذی الذکر، صاد قسم ہے قرآن کی جو سراپا ذکر ہے۔ یہ نماز جو ہے نا، نماز، اس نماز کی فرضیت کی وجہ جو اللہ نے بیان فرمائی، جناب موسیٰ کلیم اللہ سے پہلی مرتبہ کلام فرما رہے، پہلی مرتبہ، اور پورا واقعہ آپ کے ذہن میں آ جائے، کیسے جناب موسیٰ کلیم اللہ مدین سے تشریف لے جا رہے تھے، ساتھ میں اہلیہ صحابہ تھیں، اور بچے کی ولادت کا وقت قریب تھا، انتہائی سرد رات تھی، اندھیرا، جنگل، اور حضرت کو ایسا لگا ہم راستہ بھول گئے۔ مدین سے مصر کی طرف جا رہے تھے، سسرال سے مصر کی طرف جا رہے تھے، اور ایسا لگا راستہ بھول گیا، اتنی سردی کپکپاہٹ والی، اور اہلیہ صحابہ جو ہیں درد زخم میں مبتلا ہیں، لیبر پین ہو رہا ہے، بچے کی ولادت قریب ہے۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ نے ان کو ایک جگہ چھوڑا، دور سے ان کو آگ دکھائی دی، اور بہرحال یہ اس کے پہلے ہی بیان اور انشاءاللہ اور کبھی تفصیل سے بیان کریں گے۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ سے رب تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ ہمارے کیا بولتے ہیں؟ حضرت موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا، یہ جملہ غلط ہے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے کلام نہیں کیا، اللہ نے جناب موسیٰ سے کلام کیا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، قرآن نے کیا کہا؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، ہاں پر پیش بتا رہا ہے کہ فاعل اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا اللہ نے جناب موسیٰ سے کلام کیا۔ کیا شان ہوگی کہ اللہ اپنے کسی بندے سے کلام، اور ایک مرتبہ نہیں، بار بار کلام فرمایا۔ تو سب سے پہلی مرتبہ جو کلام ہو، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، موسیٰ ہم نے تمہیں چن لیا ہے، سنو غور سے جو کچھ ہم تم پر وحی کرتے ہیں۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي، میں اللہ ہوں۔ کیا کیفیت ہوئی ہوگی جناب موسیٰ کی؟ مفسرین فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ جناب موسیٰ سے کلام کرتے تھے، ہم کہاں سے سنتے ہیں؟ کان سے، سب لوگ کان سے سنتے ہیں، لیکن جب حضرت حق جناب موسیٰ کلیم اللہ سے کلام فرماتے تھے تو جناب موسیٰ کلیم اللہ کا پورا جسم سراپا کان بن جاتا تھا، ایک ایک روئے سے جناب موسیٰ سنتے تھے۔ اس لیے کہ جب رب کائنات کلام فرما رہا ہے تو پھر اس جسم کے باقی حصے کو کیا کرنا ہے؟ پورا جسم جناب موسیٰ کا کلام سراپا کان بن جاتا تھا، اور آواز طرح تھوڑی آتی تھی، اللہ کی آواز ہر طرف سے ایک جیسی آواز آتی تھی۔ یہ ایک ایسا کام ہے جو جناب موسیٰ ہی جانتے ہیں کہ ان کو کیا لذت ملتی ہوگی جب ان کا رب ان سے کلام فرماتا۔ ارے یہاں ہم کو اور آپ کو ابھی ہم اس سے مانوس نہیں ہیں، صرف اللہ کے ذکر کی لذت مل جائے تو خدا کی قسم ساری دنیا آدمی کو بیکار دکھائی دیتی۔ ذکر اللہ،
جب ذکر اللہ میں یہ لذت ہے تو کلام اللہ میں کیا لذت ہوگی جب رب کائنات خود کلام فرماتے ہوں گے۔ تو فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي، میں اللہ ہوں، میرے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنا۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرنا۔ تو نماز جو ہے وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ ہم ایسے ذکر کریں سبحان اللہ سبحان اللہ جس وقت زبان ذکر کرتی ہے، اور جب نماز کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ایک بندہ مومن نماز میں داخل ہوتا ہے تو اس کا سراپا پورا جسم جو ہے وہ سراپا ذکر بن جاتا ہے۔ اس لیے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرنا۔ اس کا معنی نماز کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ ہماری نماز میں وہی نہیں ہوتا، باقی سب رہتا ہے۔ آپ دیکھیں پوری نماز کو اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک کیا ذکر اللہ کے سوا کوئی اور چیز دکھائی دیتی ہے؟ میرے بھائیوں، آج جو زبان پہ قابو پانے کے مضمون کو جس بات پر آپ کا خادم پورا کرنے جا رہا ہے وہ یہ، اس وقت انسان کو تباہ کرنے والی جو مختلف چیزیں ہیں اس میں سب سے بڑا اور اہم رول جو ہے وہ موبائل کا ہے۔ موبائل میں کچھ فائدے بھی ہیں۔ موبائل رکھ کے نماز ہوتی ہے، نماز جیب میں موبائل ہو تو نماز نہیں ہوتی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اب ہم لوگ چونکہ ہمارا گھر قریب ہے اس لیے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ موبائل گھر رکھ کے آئیں، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہم کہیں سے آ کے نماز میں پڑھے تو موبائل جیب میں رہے گا۔ ابھی بھی 100 میں سے 90 آدمیوں کے اس میں موبائل ہوگا۔ اس میں کچھ بہت سارے فائدے ہیں، لیکن جتنے فائدے ہیں اس سے کہیں زیادہ نقصانات ہیں، اس سے کہیں زیادہ۔ دیکھو اصل میں کسی چیز کے استعمال کرنے والے پر یہ منحصر ہے کہ اس کو استعمال کیسے کرتا ہے۔ چھری ہماری گھریلو زندگی کا ایک اہم جز ہے۔ ہمارے کچن اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک اس میں چھری چاقو نہ ہو، لیکن اسی چھری کو اللہ نہ کرے کسی کے پیٹ میں گھونپنے کے لیے استعمال کرے آدمی، تو یہ چھری کا کیا قصور ہے؟ قصور تو اس بے وقوف کا ہے جس نے اس کا غلط استعمال کیا۔ یہ خرافات سے بھری ہوئی چیز شیطان کے حربوں میں سے ایک بہترین حربہ، اور اس وقت پوری نسل انسانی، جیسے کوئی نشہ ہوتا ہے نا نشہ، ویسے اس نشے میں اس طرح سے آدمی منہمک ہو گیا ہے کہ بچوں کو اگر بہت زور سے موبائل رکھنے کے لیے کہہ دیا جائے تو وہ گھر چھوڑ کے جمعہ تالاب کا رخ کرتے ہیں۔ بچیوں کو اگر منع کیا جائے کہ بیٹا کیا تو سونے کو کیا بات کرتے رہتی ہے، کن سے بات کرتے رہتی ہے، تو وہ موبائل نہ چھوڑے گی، گھر چھوڑنے کو تیار ہے۔ یہ سارے حالات ہیں میرے بھائیوں۔ ایسے حالات میں انتہائی دانش مندی کے ساتھ دیکھو، حکمت اس دین کی بڑی ایک صفت ہے، وہ ہے حکمت۔ رب تعالیٰ نے کہا یاسین والقرآن الحکیم، یاسین قسم اس قرآن کی جو حکمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ حکمتوں بھرا دین ہے۔ پوری قوم اس نشے میں پوری طرح غرق ہو گئی ہے۔ اس کا جو ضروری استعمال تھا اس سے زیادہ بڑھ کر غیر ضروری استعمال ہونے لگا ہے، جو اس کے اخلاق کو، اس کے کردار کو، اس کی سوچ کو متاثر کیے دے رہا ہے۔ اور اس سب سے بڑھ کر جس کا اسے خیال نہیں ہے، حیرت کی بات ہے، مجھے ابھی کوئی یہ خبر دے دے کہ اب سے 3 گھنٹے کے بعد تیری موت ہونے والی ہے، 3 گھنٹے کے بعد تیری موت ہونے والی ہے، تو مجھے بتاؤ میں کیا کروں گا؟ میں موبائل مانگوں گا؟ میں یا تو اپنے رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہوں گا، یا تو اس کی کتاب کو دیکھ کھول کر پڑھ رہا ہوں گا، اور یا تو اس کے ذکر میں اپنے آپ کو منہمک کر لوں گا۔ اس وقت مجھے کیا کھانا پسند ہے، کیا پینا پسند ہے، کچھ یاد نہیں رہے گا۔ مجھے صرف یہ یاد رہے گا کہ میری موت 3 گھنٹے کے بعد آنے والی ہے۔
میں یہ پوچھتا ہوں کہ 3 گھنٹے کے بدلے اگر 3 مہینہ اور 3 سال یا 30 سال ہو تو کیا موت کے آنے میں کوئی شک ہے؟ حیرت کی بات ہے اس مسلمان پر۔ عام انسانوں کی ہم بات نہیں کرتے میرے بھائیوں، اپنا ہی پھٹا نہیں سلتا تو دوسروں کی کون بات کرے گا۔ حیرت ہوتی ہے اس مسلمان پر جو موت پر یقین رکھتا ہے، اس لیے کہ موت وہ حقیقت ہے جو ایمان لانے کی چیز نہیں ہے۔ اس کو تو کافر بھی جانتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کو موت کے گھاٹ اترنا ہے، ہر آدمی جانتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ لیکن موت کے بعد کیا ہوگا؟ انما تجزون انما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ یہ موت جو ہے یہ تیری زندگی کا فل اسٹاپ ہے، اور اس موت کے ذریعے جس وادی میں تجھ کو داخل کیا گیا ہے، انما توفون اجورکم یوم القیامہ، قیامت کے دن تم کو تمہارے پورے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ پھر اس دن جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ ایک مسلمان اس پر یقین رکھتا ہے کہ موت کے جھٹکے کے ساتھ میں اس وادی میں چلا جاؤں گا جہاں مجھے میرے اعمال کا پورا بدلہ دیا جانے والا ہے۔ اس کو یہ بھی یقین ہے کہ موت منہ پھاڑے میرے طرف بڑھ رہی ہے، اس کو صرف اس لمحے کا انتظار ہے جو میری تقدیر میں میرے اللہ نے لکھ دیا ہے، اس کے پہلے وہ مجھے جکڑ نہیں سکتی۔ قبر میری اپنی باہیں پھیلائے ہوئے میرا انتظار کر رہی ہے، کب تو میرے اندر سمو جائے گا، لیکن اس کو بھی انتظار اس وقت تک کرنا پڑے گا جب تک وقت میرے اللہ نے مقرر نہیں کر دیا ہے۔ ان دونوں چیزوں پر ایمان رکھنے کے بعد بھی میں اپنے آپ کو موبائل کے گیمز میں، موبائل کی خرافات میں، موبائل کے ننگے پن میں اور موبائل کے ان چیزوں میں جو میری دنیا آخرت، اور اگر میرا رب میری حفاظت نہ فرمائے تو میرے ایمان تک کو سلب کر لیتی ہے، اس موبائل میں کیسے اپنے آپ کو بچاتا ہوں؟ میرے بھائیوں، اللہ کے ذکر کی عادت ڈالو۔ صرف اللہ کا ذکر آپ کو بچا سکتا ہے ان خرافات سے۔ آج میں موبائل لے کر رات میں دن بھر محنت کرے آدمی، اگر ہاتھ پیر ہلائے تو اس کو برابر وقت پہ نیند آ جائے گی، لیکن نیند بھی آ رہی ہے، موبائل میں دیکھتے بیٹھا ہوا اس کو اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ اب جب رات میں وقت پہ سوئے گا نہیں تو فجر کی نماز میں کیا خاک اٹھے گا؟ جب رات میں 1 2 3 بجے تک وہ بیہودہ کام کرتا رہا تو فجر کیا نماز پڑھے گا؟ اور پھر جیسا میں نے عرض کیا کہ بدعمالیوں کی نحوستیں، اسے بچے گا کیسے وہ؟ میرے بھائیوں، یہ اس لیے کر رہا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ اصل میں مجھے اس کے بغیر سکون ہی نہیں آتا، میں بہت پریشان ہوں، میری پریشانیوں کا مولانا کو کیا معلوم؟ مولانا سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو کیا پتا کہ انسانی بے سکونی کیا ہوتی ہے، فکر کیا ہوتی ہے، میری کتنی فکریں ہیں، اس بیوقوف مولانا کو کیا معلوم؟ بڑا تقریر کرتا ہے۔ سنو، قرآن نے کہا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان ہو گیا، ان کے دل کا ساری بے اطمینانی اللہ کے ذکر کی برکت سے دور ہو گئی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی میں اگر تم دلوں کا اطمینان ڈھونڈو گے، نافرمانی سے دلوں کا بے اطمینانی بڑھے گی، اس کا تفکر بڑھے گا، کمی ہرگز نہیں ہوگی۔ اور آخری اس مضمون کی اختتام اس حدیث پاک پہ کروں جو بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث ہے۔ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث جو ہے انما الاعمال بالنیات ہے، سب سے پہلے، سبھی کو معلوم ہے، عام طور سے لوگوں کو معلوم، سب کو نہیں۔ اسی طرح بخاری کی سب سے آخری حدیث شریف، امام بخاری رحمۃ اللہ نے جو سب سے آخری روایت رکھا، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے الفاظ آپ ذرا غور سے اگر 1 سے 2 بار اس کو سنیں تو وہ حدیث شریف آپ کو پوری کی پوری یاد ہو جائے گی۔
فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلمتان، دو کلمے، کلمتان کلمے کا تسنیہ، دو کلمے، کلمتان خفیفتان علی اللسان، زبان پر انتہائی ہلکے، اس کو ادا کرنے میں کوئی دقت نہیں، کلمتان دو کلمے، خفیفتان علی اللسان، زبان پر انتہائی ہلکے، اور اس کے بعد ثقیلتان فی المیزان، اور ترازو میں انتہائی بھاری، زبان پہ انتہائی ہلکے، خفیفتان علی اللسان، ثقیلتان فی المیزان، میزان میں انتہائی بھاری وزندار، حبیبتان الی الرحمن، اور رحمان کی بارگاہ میں انتہائی محبوب کلمے، اور یہ بخاری کے آخری الفاظ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ ہے وہ کلمے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ وہ کلمے ہیں، دو کلمے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، فرمایا دونوں کلمے کہنے میں انتہائی آسان اور وزن میں انتہائی بھاری اور وزندار، اور حبیبتان الی الرحمن، حضرت رحمان کی بارگاہ میں انتہائی محبوب، انتہائی پسندیدہ۔ لوگوں، اللہ کا ذکر جو ہے یہ وہ عبادت ہے جس کے لیے رب نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو، تم میرا ذکر کرو، تمہاری اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ اکیلی عبادت ہے جس کے بدلے میں رب نے فرمایا تم میری اس عبادت میں اپنے آپ کو شامل کر لو، اس عبادت میں اپنے آپ کو اس کا عادی بنا لو، تم میرا ذکر کرو گے، اذکرکم، میں تمہارا ذکر فرشتوں کی مجلس میں کروں گا۔ بس اپنے آپ کو ذکر اللہ، جو ذکر اللہ کی توفیق سے زبان پر چڑھتا ہے، وقت کے اعتبار سے اللہ کے اسماء مبارکہ ہیں، کلمہ توحید ہے، کلمہ سبحان اللہ کا جو پورا کلمہ ہے وہ کلمہ ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، اور سارے ذکروں کا سردار وہ قرآن کی تلاوت ہے۔ جس بھی ذکر کا جب موقع ہو اپنے آپ کو ذکر اللہ میں لگانے کی عادت ڈالیں، اس کی برکت سے انشاءاللہ العزیز ہماری زبان بھی قابو میں رہے گی، اور جب آہستہ آہستہ اللہ کا ایک فیصلہ آئے گا کہ جب اس ذکر کی لذت سے اللہ تعالی ہم کو آشنا کر دیں گے اپنے فضل و کرم سے، میں دعا کرتا ہوں اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، اللہ ہم کو ذکر کی لذت عطا فرما دے، پھر وہ اتنا لذیذ لگے گا کہ اللہ کے ذکر کے سوا کچھ اچھا ہی نہیں لگے گا۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔